یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ، وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آج ایک سوال محمد توصیف صاحب کا جمال پور سے آیا ہے۔ سوال کرتے ہیں، نکاح کے لیے مہر واجب ہے؟ اگر کسی شادی میں مہر کی بات نہ ہو، شادی صحیح ہوگی یا نہیں؟ ایک بات آپ اچھی طرح سے سن لیجئے۔ ہمارے ہندوستان میں بہت زمانے سے بعض لوگوں کا یہ خیال بن گیا ہے کہ مہر تو صرف اس لیے باندھا جاتا ہے تاکہ لڑکا طلاق نہ دے، اس لیے زیادہ سے زیادہ مہر باندھا جاتا ہے کہ اس کو طلاق دینے کی ہمت نہ ہو۔ یہ سوچ محض غلط، باطل اور خلاف اسلام ہے۔ ایک دوسری غلط فہمی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر دینے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، وہ ایک فارملٹی ہے، اسی لیے دیہات وغیرہ میں اب تک حالانکہ کافی اصلاح ہو چکی ہے، اپنے بچپن میں ہم نے جو صورتحال دیکھی تھی اس کے مقابلے میں اس وقت کافی بہتر صورت ہو چکی ہے، لوگ جاگروک ہو چکے ہیں اور ان کو مسئلہ کافی حد تک معلوم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی دیہات میں اب بھی بہت سارے جاہل مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مہر باندھنے کے لیے ہوتا ہے، دینے کے لیے نہیں۔ اس لیے جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو محلے کی عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ دلہن سے پوچھتی ہیں کہ اری تو نے مہر معاف کر دیا؟ اگر وہ کہے کہ معاف نہیں کیا تو کہتی ہے ہائے ہائے ہائے، کیا ایسے ہی دنیا سے چلا جائے گا؟ کیا تو نہیں چاہتی وہ جنت میں جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ وہ بیچ میں اٹکا رہے؟ اے معاف کر دے بیچارہ، اب تو دنیا سے جا رہا ہے۔ اس طرح کی ایموشنل باتیں کہہ کر اس کو اس قدر ٹارچر کرتی ہے کہ وہ شرم و حضوری میں معاف کر دیتی ہے۔ پھر اس کی چوڑیاں لے کر اس کی پٹی سے توڑوا دیتی ہیں جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مہر معاف ہو گیا۔ ایسے مہر معاف نہیں ہوتا، یہ اس کا حق ہے، ہر قیمت پر آپ کو اس کو دینا ہوگا۔ اگر اس نے نہیں دیا اپنی زندگی میں، بہتر تو یہ تھا کہ اسی رات عورت سے ملنے سے پہلے ادا کر دیتا، اور اگر اس نے نہیں ادا کیا، مؤجل رکھا کہ پھر دے دوں گا، اندت طلب دے دوں گا، جب تم مانگو گی تب دے دوں گا، اور اسی طرح سے زندگی گزرتی رہی اور نہیں دیا یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، تو اس کے مال میراث میں سے جو مال اس نے چھوڑا ہے، اس مال میں سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا عورت کا، پھر وارثوں کا حصہ لگایا جائے گا، اور اس عورت کا حصہ وراثت میں کم نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اتنا تو تجھے مہر کا دے دیا، اب تیرا کائے کا حصہ ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس مسئلے میں مسلمانوں کے یہاں بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اب آئیے آپ کی بات کی طرف۔ اگر نکاح پڑھایا قاضی نے، سب باتیں تو اس نے کری لیکن مہر کا ذکر نہیں کیا، نکاح ہوا کہ نہیں؟ تو نکاح تو ہو گیا، لیکن مہر واجب ہے اس کے اوپر، ذکر ہی نہیں کیا تو کتنا دیں گے؟ تو مہر مثل دیں گے، اس کی اور بہنوں کا، اس کی خالہ کا، اس کی پھوپھی کا، اس کے خاندان میں عام طور پہ عورتوں کا جتنا مہر رہا ہے اس اعتبار سے اس کا مہر اس کو دینا لازم ہوگا۔ نکاح صحیح ہوگا لیکن مہر مثل واجب ہوگا اس کے اوپر۔
اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ملتے ہیں ایک نئے سوال کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.